الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم شرح عقائد النصفیہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم عقائد کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ علم عقائد کی تعریف، عقائد عقیدہ کی جمع ہے، اس کی تفصیل میں آگے بتاتا جاؤں گا۔ علم عقائد وہ علم ہے جس کے ذریعے ادلہ سے دینی عقائد ثابت کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ تو علم عقائد وہ علم ہے جس کے ذریعے دلیلوں سے دینی عقائد ثابت کرنے کی قدرت حاصل ہو، اور ان عقائد پر مخالفین جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے دفع کرنے کی قوت پیدا ہو۔ تو عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، محشر حق ہے، معاد حق ہے، میزان حق ہے، پول صراط حق ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے عقیدے ہیں جو حق ہے۔ تو اس پر مخالفین جو اعتراضات کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قبر کا عذاب ہے، یہ حق ہے، لیکن بعض معتزلہ اور فلسفہ والے اس کا جو انکار کرتے ہیں، فلاسفہ اور بعض معتزلہ، کہ میت جو ہے وہ جماد ہے، وہ تو ایک پتھر جیسا ہو گیا، اس کو عذاب کیسے ہو گیا۔ تو دینی عقائد پر مخالفین جو اعتراضات کرتے ہیں تو ان کے دفع کرنے کی قوت پیدا ہو، تو دلیلوں سے ہم ثابت کریں گے اپنے عقائد کو۔ علم عقائد کے مختلف نام اور وجہ تسمیہ۔ علم عقائد کے مختلف نام بھی ہیں، اور وجہ تسمیہ مطلب یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، وجہ تسمیہ کہ علم عقائد کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ تو چونکہ اب اس علم عقائد کو علم عقائد کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس علم میں عقائد و نظریات بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو علم عقائد کہتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا نام، اور چونکہ اس میں توحید ذات و صفات الہی سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس کو علم توحید و صفات بھی کہتے ہیں۔ تو علم عقائد کا دوسرا نام علم توحید و صفات بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں توحید ذات و صفات الہی سے بحث کی جاتی ہے۔ اور علم عقائد کا ایک تیسرا نام علم کلام بھی ہے، علم کلام۔ اور چونکہ اس میں مسئلہ کلام الہی بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے اس کو علم کلام بھی کہتے ہیں، علم کلام۔ تو یہ علم عقائد کے مختلف نام اور وجہ تسمیہ کہ یہ نام کیوں رکھا گیا۔ علم الکلام کا موضوع، یعنی علم عقائد کا موضوع کہ اس میں کیا کیا باتیں ہوں گی۔ علم الکلام کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، کائنات عالم کے مبدأ و معاد۔ مبدأ مطلب ہر چیز کا اول حصہ، معاد یعنی واپس لوٹنے کی جگہ، معاد کا یہ معنی ہے۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور معاد ہی واپس بھی لوٹے گی، یعنی یہ دنیا ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ختم بھی کرے گا، قیامت آئے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ فلاسفہ والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو کائنات عالم کے مبدأ و معاد اور دیگر اسلامی اعتقادات ہیں۔ تو اس میں اور بھی اسلامی اعتقادات ہیں علم کلام میں، قبر کا عذاب، پل صراط، پھر دوزخ جہنم کے بارے میں باتیں، یہ سارے تفصیل سے آئیں گے۔ تو علم کلام کا موضوع آپ نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، کائنات عالم کے مبدأ و معاد اور دیگر اسلامی اعتقادات ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ علم عقائد کی غرض و غایت، اس سے غرض کیا ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس علم کی غرض و غایت اصلاح دنیا، دنیا میں اصلاح ہو جائے بندے کی، و فلاح آخرت، اور آخرت میں کامیابی، یہ اس کا فائدہ ہے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ ماتن اور شارح کے نام، پیدائش و وفات۔ بھئی اگر آپ شرح عقائد کھول کے دیکھیں تو دیکھو اس میں آپ کو دو طرح کی عبارتیں ملتی ہیں۔ کچھ عبارتیں ایسی ہیں
کہ وہ انڈر لائن ہے، یعنی اس کے نیچے لکیریں کھینچی گئی ہے، انڈر لائن، تو اس کو کہتے ہیں متن، اس کو کہتے ہیں متن۔ اور یہ متن اصل کتاب ہے، اور یہ چند صفحے ہیں، مختصر سا متن ہے، چند صفحے ہیں، اور کچھ عبارتیں ایسی ہے شرح العقائد، عقائد النصفیہ جو ہے، کچھ عبارتیں اس میں ایسی ہیں کہ وہ اس کے نیچے لائنیں نہیں ہیں، انڈر لائن نہیں ہے، تو وہ شرح ہے، عربی شرح ہے، اس کی عربی تشریح ہے اس متن کی۔ تو یہ گویا یہ شرح العقائد یہ گویا دو کتابیں، ایک متن ہے اور ایک اس کی شرح ہے۔ تو متن کا مصنف الگ ہے اور شرح کا جو مصنف ہے وہ الگ ہے۔ تو ماتن اور شارح کے نام پیدائش اور وفات۔ ماتن کا نام جو متن جو اصل کتاب ہے، جو چند ہی صفحے ہیں، ماتن کا نام، اصل کتاب کس نے لکھا ہے؟ تو ماتن کا نام عمر بن محمد بن احمد النصفی ہے، اس کا نام عمر ہے جو محمد کا بیٹا اور محمد احمد، اور یاد رکھنا یہ نصف شہر کے رہنے والے، آگے میں نقشے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نصف کہاں ہے۔ تو ماتن کا نام عمر بن محمد بن احمد النصفی ہے، نصف شہر کے۔ ماوراء النہر کے مضافات شہر نصف میں 461 ہجری کو پیدا ہوئے، یہ نصف میں پیدا ہوئے 461 ہجری کو، اور 537 ہجری کو وفات پائی عمر نے۔ شارح کا نام جس نے شرح کی ہے متن کی، عربی تشریح کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، تو اس کا نام مسعود ہے، والد کا نام عمر ہے۔ آپ خراسان کے ایک شہر تفتازان میں 722 ہجری کو پیدا ہوئے اور وفات 792 ہجری کو سمرقند میں ہوئی۔ سمرقند یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آگے ماوراء النہر یہ آپ کو میں آگے نقشے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو 792 ہجری کو سمرقند میں وفات ہوئی، اور بعد میں سرخس کی طرف منتقل کر لیے گئے، بعد میں سرخس کی طرف منتقل کر لیے گئے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔